احد پہاڑ جو ہے یا احد کا جو بیٹل فیلڈ تھی، میدان تھا، وہ ادھر تھا، اور یہ جگہ تھی جہاں مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی سے احد کی طرف جاتے ہوئے یہ بیچ کا ایک رستہ تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے دو نوجوانوں کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تو وہ بڑے غمگین ہوئے۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ مقام کے اوپر۔ غزوہ احد کے میدان میں پہنچنے سے قبل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلے مدینہ سے، مسجد نبوی کے اطراف سے، تو ایک مقام پہ جا کر رکے جہاں پر انہوں نے رات بھی گزاری، وہاں پر نمازیں بھی پڑھیں اور لشکر کا معائنہ بھی کیا۔ وہ مقام ہے جس کو آج جو ہے وہ مسجد شیخین کہتے ہیں۔ معروف بھائی، تو یہ اس کا مطلب ہے ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، یہ مسجد شیخین کے قریب جو ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد شیخین۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ پارک کرتے ہیں گاڑی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس مقام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے۔ کس وقت ٹھہرے تھے؟ جب مسجد نبوی یعنی مدینہ سے نکل کے وہ پہنچے یعنی احد میدان، اس درمیان میں یہاں پر وہ ٹھہرے تھے۔ اچھا معروف بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اجازت دی اور کچھ کا انکار کیا۔ ایگزیکٹلی، اصل میں یہ جنگی حکمت عملی کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ جب لشکر نکلا، ان کا قافلہ نکلا غزوہ احد کی طرف اور احد میدان کی طرف، یعنی یہ اس طرف ہے احد میدان، اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا بلڈنگ سے، لیکن احد پہاڑ جو ہے یا احد کا جو بیٹل فیلڈ تھی، میدان تھا، وہ ادھر تھا، اور یہ جگہ تھی جہاں مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی سے احد کی طرف جاتے ہوئے یہ بیچ کا ایک رستہ تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، یہاں پر انہوں نے رات بھی گزاری، یہاں پر نمازیں بھی ادا کی، اور پھر اپنی لشکر کی ترتیب نو کی۔ ترتیب نو میں کیا کرتے تھے؟ ایک تو اس میں اہم کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے لشکر کا معائنہ کر کے جو چھوٹے بچے یا جو قابل جنگ مرد نہیں ہوتے تھے ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی بھی حالت میں جب ان کو جہاد کے لیے اپیل کی جاتی تھی تو وہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس بات پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے تھے کہ ہم کسی طرح پیچھے رہ جائیں، باقی اب جو ساتھی ہیں وہ غزوے کے لیے نکل جائیں، جہاد کے لیے نکل جائیں۔ اچھا، اس سے نا معروف بھائی ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، آپ ذرا اس میں بتائیں کہ دیکھیے آپ غزوہ احد کے اوپر اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں لگا رہے ہیں، سب کچھ ہیں۔ منافقین اس وقت بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں ساری محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اب ایک ایک کر کے واپس جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے تو اپنے گھر خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسجد آپ نے کہی ہے نا، اس مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نمازیں، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یہ نمازیں یہاں پہ ادا کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس وقت تک جب تک یعنی یہاں پر موجود تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، اس وقت تک منافقین ساتھ تھے، اللہ، اور یہاں سے جب نکلے ہیں صبح فجر کے بعد، اس وقت انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے نا غزوہ ہونے والا، کوئی جو ہے نا جنگ ہونے والی ہے، تو ہم تو جا رہے ہیں۔ 300 عین اس حالت کے اندر جب لوگوں کی ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 300 لوگوں کے ساتھ وہ یہاں سے ڈپارٹ کر گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چوٹ تھی اصل میں وہ جو پہنچانا چاہتا تھا اسلامی لشکر کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس مقام پر جو سب سے اہم واقعہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب نو کر رہے تھے، تو کوئی بھی صحابی چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، وہ غزوے کو مس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے۔ تو اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے دو نوجوانوں کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ ابھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تو وہ بڑے غمگین ہوئے۔ ان میں ایک صحابی تھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو تیر اندازی جانتا ہوں، اب میں تیر چلا کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے بہت درخواست کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ آ جائیے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو ایک دوسرے صحابی تھے، وہ بھی نوعمر تھے، ان کا نام تھا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی، حالانکہ کشتی آپ کروا کے دیکھ لیں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس کو زیادہ پچھاڑ سکتا ہوں کشتی کے اندر،
تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے انہوں نے کہا آپ چاہیں تو ہم میری اور رافع کی جو ہے وہ کشتی کروا کے دیکھ لیجئے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کا ایک چھوٹا سا مقابلہ کروایا سبحان اور واقعی سمرہ نے جو ہے وہ رافع کو زیر کر لیا اور اس طرح ان دونوں کو غزوے میں شرکت کی اجازت مل گئی. یہ بھی دیکھیے نا کہ بچوں میں بھی جذبہ جہاد میں مسابقت ہے. بالکل. اور یہ کتنا بڑے ایک تو بنیادی درس ہمارے لیے نا وہ یہی ہے کہ اس یعنی وہ جذبہ کہ کسی طرح پیچھے نہ رہ جائیں. ہاں ایمان کی بلندیوں کے درمیان میں بھی مسابقت. سبحان اللہ. بالکل بالکل. یعنی ایمان کی پکار کے اوپر کسی اپیل کے اوپر کسی حالت کے اندر بھی پیچھے نہ رہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام رخصت میں رہ جانے والوں میں سے جو ہے وہ آ جائے بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ کے عزیمت کا رستہ اپنانے والوں میں. تو یہ ان کے جذبے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے جذبوں میں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ اپنے اندر جو ہے ان کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صحیح کہا آپ نے معروف بھائی. ہم اپنی آرام سے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, آرام سے یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں. یہ اصل میں ان لوگوں کی محنت ہے کہ آج اسلام ہمیں محفوظ حالت میں ملا ہے اور ہم امن کی حالت میں ان جگہوں کے اوپر آ کے وہ سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پا ان جگہوں سے گزرے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا. جزاک اللہ.